بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج کی تقریر کا موضوع ہے فضائل و مسائل عید الاضحیٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، ان کے تعلق سے بہت ساری تفصیلات ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اب اس تصور کو دیکھیں گے جس کا نام ہے قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جہاں تک ہم لوگ پہنچے ہیں پچھلے جمعے تک، وہ مرحلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑا تھا، اور پھر وہاں سے فلسطین آ گئے تھے، اور فلسطین سے مکہ مکرمہ ان کا آنا جانا ہوتا تھا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چند سالوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے میں جا کے آباد ہو گئے تھے، وہاں پہ آبادی شروع ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکے آ گئے تھے اور وہاں آ کر کے آباد ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں لکھا ہے مورخین نے کہ تقریباً 100 سال ہو گئی تھی ان کی عمر، اور وہ بیٹا جو اس وقت تک اکلوتا بیٹا تھا، جن کا نام حضرت اسماعیل ہے، ان کی عمر تقریباً 15 سال ہو گئی تھی۔ اب دیکھیے کہ زندگی کا کتنا مشکل ترین مرحلہ ہے، یہ کس طرح کی آزمائش ہے، کیسا امتحان ہے کہ باپ بوڑھا ہو چکا ہے اور بیٹا جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے۔ ایسا بیٹا جس کی بوڑھے باپ کو ہر قدم پہ ضرورت ہے، ہر وقت اپنے بوڑھے باپ کا جو بیٹا سہارا بن سکتا ہے، اور جس بیٹے کے لیے اس باپ نے پچھلے 50 سال سے دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح اولاد سے نواز دے۔ اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ کا امتحان دیکھیے کس طرح کا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے خواب کے ذریعے کہ اس کو میری راہ میں قربان کرو۔ چونکہ نبیوں کا خواب ہے، وہ خواب نہیں ہے، وہ حکم ہے اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلایا، پہلے مشورہ کرنا چاہا، مشورہ بھی اس لیے کہ دیکھیں وہ بیٹا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے دعا کی تھی کہ مجھے صالح اولاد دے، نیک اولاد دے، ایسی اولاد دے جو ملت ابراہیمی کا صحیح معنوں میں پیروکار ہو، ترجمان ہو، اور اس ملت کے پیغام کو آگے پہنچانے والا ہو، ملت ابراہیمی کے پیغام کو دور تک، دیر تک پہنچا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے کے حوالے سے یہ جاننا چاہا پہلے کہ دیکھیں اس حکم پہ، اللہ کے اس آرڈر پہ ہمارے اس بچے کی رائے کیا ہے۔ بلایا اپنے بیٹے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے قرآن شریف کے اندر۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو دیکھو تمہاری کیا رائے ہے، فانظر ماذا تری۔ لیکن وہ بیٹا حضرت ابراہیم کا ہے، ماں اس کو حضرت ہاجرہ جیسی ملی ہے، تربیت نبوی ماحول میں ہوئی ہے، بغیر کسی دیری کے، بغیر کسی توقف کے
بغیر کسی تردد کے فوراً تیار ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے قرآن شریف کے اندر 23ویں پارے میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ یا ابتی، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ اور ساتھ ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ مشورہ بھی دیں، جس کی تفصیل قرآن شریف کے علاوہ دوسری کتابوں کے اندر ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل کہتے ہیں میرے ابا جان، اللہ کے اس حکم کو پورا ہونا ہے، آپ کو اللہ کی راہ میں مجھے ذبح کرنا ہے، لیکن ہمارے کچھ مشورے ہیں، ہماری کچھ رائے ہے، اور اس پہ آپ غور کر لیں۔ ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی محبت بیٹے سے جو ہوتی ہے، اکلوتے بیٹے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت پہ اللہ کا حکم جو ہے نیچے رہ جائے، مغلوب ہو جائے، اور باپ کی محبت کہیں غالب نہ آ جائے۔ اس وجہ سے آپ ایسا کر لیں گے کہ آپ سب سے پہلے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے گا۔ جس وقت اللہ کی راہ میں مجھے آپ ذبح کر رہے ہو، اس وقت آپ کی نظر میرے جسم پہ، میرے جو ہے چہرے پہ جو ہے آپ کی نظر نہ پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ تھک آ جائے اور اللہ کا حکم مغلوب ہو جائے اور باپ کی محبت غالب آ جائے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اے میرے ابا جان، اللہ کی راہ میں ذبح کرنے سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت اللہ کی راہ میں مجھے ذبح کر رہے ہوں آپ اور زیادہ میں اپنے جسم کو حرکت دوں اور ہاتھ پاؤں کو زیادہ چلاؤں، ہلاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت جو ہے آپ اللہ کی راہ میں مجھے ذبح نہ کر سکیں، اس وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجیے گا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ بات بھی کہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اے میرے ابا جان، جس چھری کو اللہ کے حکم سے میرے حلقوم پہ آپ چلائیے گا، اس کو تیز کر لیجیے گا، بہت تیز، تاکہ بہت کم وقت میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں، ذبح ہو جاؤں۔ اس طرح کی ہدایت کے ساتھ باپ اور بیٹے دونوں اللہ کی راہ میں ایک بہت بڑی قربانی، عظیم قربانی کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے وہاں پہ آگے، فلما اسلما، جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، جب ان دونوں نے جو ہے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو بالکل سپرد کر دیا، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، سر تسلیم خم، فلما اسلما۔ اور مسلمان نام ہی اسی کا، اسی اسلمہ سے اسلام ہے، اسی اسلام سے مسلمان ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کا آرڈر جب اور جس وقت جس طرح سے ہو جائے، مسلمان واقعی مسلمان ہے تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس کو تیار رہنا چاہیے۔ فلما اسلما، جب وہ دونوں، ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دی، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا، اور بیٹے کے مشورے کے مطابق وہ تمام عمل ہو گیا۔ تیز چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھیر دی، اور کوشش یہ ہو رہی ہے اللہ کے نام سے کہ یہ میرا بیٹا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جلدی اللہ کی راہ میں ذبح ہو جائے، لیکن وہ چھری کند ہو جاتی ہے۔ جو اللہ چھری کے اندر کاٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہی اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ چھری میں بظاہر بہت دھار ہو، بہت کاٹنے کی صلاحیت دکھ رہی ہو، لیکن اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ کند ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پہ پھیر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ وہ ذبح ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا،
इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। क्या है इसमें? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने उसको आवाज दी, वनादैनाहु या इब्राहिम, हमने उसको आवाज दी, ऐ इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया, तुमने ख्वाब को सच कर दिखलाया। वनादैनाहु या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, बेशक हम नेकोकार को इसी तरह से बदला दिया करते हैं। और आगे जो तफसील है, वनादैनाहु या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये कोई मामूली बात नहीं थी, आप और हम अपने ऊपर लेके रखे थे। बुढ़ापे में एक बेटा मिला हो, साल से जिसके लिए दुआ की हो, बे बाप बुढ़ापे को पहुंच गया हो, बेटा जवानी की उम्र को पहुंच रहा हो, और उस वक्त जब उस बेटे की हर कदम पे जरूरत हो, अल्लाह का हुक्म को इसको मेरी राह में कुर्बान कर दो। कितना मुश्किल काम है इस हुक्म को पूरा करना। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कहा कि ये जो है बहुत अजीम कुर्बानी थी, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। और फिर क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से एक जानवर भेजा और उस जानवर को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह ज़बह किया गया। और ये बात बता दी गई कि ये इम्तिहान लेना मकसूद था, बेटे के खून को जमीन पे बहाना मकसूद नहीं था, देखना मकसूद था कि एक मोमिन, एक मुसलमान जो है किस तरह का होता है, उनके जज्बात किस तरह के होते हैं, उनके एहसासात कैसे होते हैं, अल्लाह के हुक्म के सामने वो किस तरह से बिछा हुआ होता है, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए किस वक्त वो हमाबत तैयार है, ये देखना मकसूद था। यही वजह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सबसे पहले, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, मुस्लिम का लफ्ज, मुसलमान, मुस्लिम मुसलमान, सरे तस्लीम खम करने वाला, अपने आप को अल्लाह के हुक्म के सामने सरेंडर कर देने वाला, मुस्लिम। सबसे पहले मुस्लिम का लफ्ज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद ये लफ्ज आगे बढ़ा है, हम भी मुसलमान, हम भी मुस्लिम, ये निस्बत वहां से। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे कहा व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने इसको बाद वाले लोगों में बाकी रखा। यानी ये सिर्फ एक वाकया बन के नहीं रहा, बल्कि ये कुर्बानी दूसरी शक्ल में क़यामत तक बाकी रहेगी। और जब जब ये महीना आएगा, जब जब वो वक्त आएगा, जब जब वो घड़ी आएगी, जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहा, तो अल्लाह तबारक व तआला इस अमल को बार बार देखना चाहा। वो तरकना अलैहि फिल आखिरीन, ये कुर्बानी जो हम करते हैं, कुर्बानी जो हम करेंगे, वो इसी तरह के जज्बात और इसी तरह के एहसासात का नतीजा है। कुर्बानी सिर्फ रस्म नहीं है, बल्कि वो जज्बा जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था, वो एहसास जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का था, उस एहसास को, उस जज्बे को जिंदा करना अल्लाह तबारक व तआला का मकसूद है। कि हर मुसलमान के अंदर ये जज्बा बेदार हो कि आज अल्लाह ताला ने हमें एक जानवर ज़बह करने का हुक्म दिया है। अगर अल्लाह का कभी मौका आ जाए, इस तरह का ऑर्डर हो जाए कि अपने लख्त जिगर को मेरी राह में कुर्बान कर दो, अल्लाह की राह में मेरे अपने बच्चे को दे दो, तो इसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। ये है मुसलमान, ये है इस्लामी शान, ये है मिल्लत इब्राहिमी का तसव्वुर। कुर्बानी किन लोगों पे वाजिब है, थोड़ी सी तफसीलात भी हम आपको बताना चाहेंगे कि हर वो मुसलमान जो आकिल है, बालिग है, मुकीम है, मुकीम का मतलब हालत सफर में नहीं है, हर वो मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत, आकिल हो यानी दिमागी तवाज़ुन उसका सही हो, आकिल हो, बालिग हो, मुकीम हो, और वो जो है बुनियादी जरूरत जो उसकी है कुर्बानी के दिन, उससे ज्यादा उसके पास इतना माल हो जो 52.5 तोला चांदी के बराबर। 52.5 तोला चांदी को यूं समझे आप, तकरीबन 50,000 रुपए। हर वो मुसलमान मर्द या औरत जिसके पास तकरीबन 50,000 रुपए अपनी बुनियादी जरूरत से ज्यादा है, वो साहब निसाब होगा,
وہ صاحب استطاعت انسان ہے اور اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی جب ہم کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، ثواب اس کا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری تفصیل بتائی، بہت ساری فضیلت بتائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کی نظر میں قربانی سے زیادہ پسندیدہ کوئی بھی عمل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں قربانی والے دن قربانی سے زیادہ پسندیدہ کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی کہ قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کو قبول فرما لیتا ہے۔ ترغیب کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی کہ جو ثواب کی نیت سے صحیح جذبے سے قربانی کرتا ہے، یہ قربانی کرنے والے آپ جہنم کے درمیان روک اور حجاب بن جائیں گے، یعنی یہ قربانی کرنے والے کو جہنم میں جانے سے روکے گی۔ ترغیب کی روایت کے اندر یہ بات بھی ہے کہ قربانی کا خون اور گوشت اللہ کے ترازو میں قیامت کے دن جب نیکی اور بدی کو اللہ تعالیٰ تولے گا تو قربانی کا خون اور گوشت اللہ کے ترازو میں 70 گنا اضافے کے ساتھ تولا جائے گا، یعنی نیکیوں کے پلڑے کو قربانی کا خون اور گوشت جھکائے گی اور قربانی کرنے والا جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہم سب جذبہ صادق کے ساتھ قربانی کریں گے انشاءاللہ۔ اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں لیکن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں رہی، بہت ساری تفصیلات آئندہ ہمارے سامنے آئیں گی، کچھ بہت سارے سوالات بھی ہیں، وہ سوالات بھی ہم آپ کو پڑھ کر کے سنائیں گے۔ خاص طور سے ایک سوال اس طرح کا ہے کہ کن عیب والے جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی، ایک سوال آیا ہے ہمارے سامنے۔ ایک سوال تو بتا ہی دیتا ہوں میں چونکہ اس کا تعلق 1-2 دن کے بعد ہی سے ہے، وہ بال اور ناخن کے تعلق سے۔ بال اور ناخن، اس کا حکم کیا ہے؟ ہر وہ انسان جو قربانی کر رہا ہے یا قربانی نہیں کر رہا ہے، بچہ ہے قربانی نہیں کر رہا ہے، کوئی صاحب نصاب نہیں ہے قربانی نہیں کر رہا ہے، گھر میں بہت سارے افراد ہیں سب قربانی نہیں کر رہے ہیں، اس لائق نہیں ہے، تو بال اور ناخن کے تعلق سے آرڈر کیا ہے، حکم کیا ہے؟ کیا قربانی جو نہیں کر رہا ہے صرف وہی بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے قربانی کے دن تک، یا سب کے لیے یہ حکم ہے؟ یہ سوال ہے، یاد رکھیے مشکات شریف کے اندر اور دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے قربانی نہیں بھی کر رہا ہے، اگر وہ بقرعید کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کے قربانی کے دن تک اگر وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے تو اس کو بھی قربانی جیسا ثواب ملے گا۔ تو گویا کہ وضاحت ہمارے نبی نے کر دی ہے، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ آنے والا جو سنڈے ہے، آنے والا جو اتوار ہے، اسی دن ہو سکتا ہے کہ بقرعید کا چاند نظر آ جائے۔ یہ 2 دن کے اندر یعنی اتوار تک ہر حال میں خود بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی، دوسرے متعلقین کو بھی اس بات کا پابند کر دیں کہ اگر ان کو بال کٹانے کی ضرورت ہے، ناخن کٹوانے کی ضرورت ہے، یا اور کوئی جسم کے حصے سے کوئی بال ہٹانے کی ضرورت ہے تو وہ اس 2 دن میں یہ کام پورے کر لیں، اور جب عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر کے قربانی کے دن تک تمام مسلمان، چاہے وہ عاقل ہوں، بالغ ہوں، مقیم ہوں، مسافر ہوں، مرد ہوں، عورت ہو، بچے ہوں، جوان ہوں، وہ سب کے سب اللہ کے اس حکم کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے اس پہ وہ عمل کرے۔ اور بھی تفصیلات آپ کے سامنے آئندہ جمعے کو آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔